بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد وصلی اللہ علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین قال الامام القدوری وتقسم علیہم فی 3 سنین لا یزاد الواحد ولا 4 دراہم فی کل سنة وینقص منها قال رضی اللہ عنہ کذا ذکرہ القدوری فی مختصره وهذا اشارة الى انه يزاد على 4 من جميع الدية وقد نص محمد رحمه الله على انه لا يزاد على كل واحد من جميع الدية في 3 سنين على 3 أو 4 فلا يؤخذ من كل واحد في كل سنة الا درهم او درهم وثلث درهم وهو الاصح۔ مذکورہ عبارت میں مسئلہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب قبیلے والوں پر دیت کو تقسیم کیا جائے، جیسا کہ اس سے پہلے والی عبارت آئی تھی کہ وَمَن لَّمْ يَكُن مِّنْ أَهْلِ الدِّيوَانِ فَعَاقِلَتُهُ قَبِيلَتُهُ، کہ اگر کوئی اہل دیوان میں سے نہ ہو تو عاقلہ اس کا قبیلہ ہوگا اور اس کا خاندان ہوگا، اس لیے کہ اس کا خاندان اس کا مددگار ہے اور نصرت کی بنیاد پر ہی اکیلا ہونے کا دار و مدار ہوتا ہے۔ لہٰذا جب دیت کی باری قبیلے والوں پر ہو تو اسے تقسیم کیا جائے گا تمام قبیلے والوں پر، لیکن اس بات کا خیال رکھا جائے گا کہ پوری دیت ان سے 3 سال میں قسط وار وصولی جائے گی اور سالانہ ہر ایک سے صرف 1 درہم لیا جائے تاکہ مجموعہ 3 ہو جائے، یعنی 3 سال میں 3 درہم، یا ہر ایک سے 1 درہم اور درہم کا تہائی لیا جائے تاکہ 3 سال میں مجموعہ 4 ہو جائے، کیونکہ 4 سے زیادہ لینا کسی فرد سے قبیلے والوں کے جائز نہیں ہے ہمارے نزدیک، اگرچہ کم کر دینے کی گنجائش تو ہے لیکن 4 سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے۔ جبکہ امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کلام اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ 3 سال میں ہر ایک سے 4 درہموں سے زیادہ لیا جا سکتا ہے۔ اسی کو صاحب ہدایہ نے فرمایا کہ قضا ذکرہ القدوری فی مختصری وهذا اشارۃ الی انہ یزاد علی 4 من جمیع الدیہ، کہ 4 درہموں سے زیادہ لیا جا سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے فرمایا کہ کسی سے سالانہ 4 سے زیادہ نہیں لے سکتے، 4 سے زیادہ نہیں لے سکتے، البتہ 4 سے کم کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ تصریح امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی صراحت کے خلاف ہے، اور ایسا وہی ہے جو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ 3 درہم یا 4 درہم 3 سالوں میں وصول کیا جائے گا، اور اگر قبیلے میں اس کی گنجائش نہ ہو، جس قبیلے پر دیت کو تقسیم کیا گیا وہ اس مقدار کو ادا نہیں کر سکتے ہیں، تو نسب کے اعتبار سے جو قبیلے ان سے زیادہ قرابت رکھتے ہوں گے ان کو ادائے دیت میں شامل کیا جائے گا، یہ سب تخفیف کی غرض سے اور آسانی کے لیے۔ اس کے بعد اس قبیلے کو شریک کیا جائے گا جو قرابت میں ان سے قریب ہے، زیادہ رشتہ داری میں قریب ہے، قرابت میں زیادہ اقرب ہے۔ اب اس میں ترتیب وہی چلے گی عصبات والی ترتیب چلے گی، الاقرب فالاقرب کو ساتھ ملایا جائے گا عصبات کی ترتیب کے مطابق، بھائیوں کو، پھر بھتیجوں کو، پھر چچاؤں کو، پھر ان کے بیٹوں کو۔ اسی کو آگے بیان فرمایا کہ وَإِن لَمْ يَكُنْ تَتَّسِعَ الْقَبِيلَةُ لِذَلِكَ ضُمَّ إِلَيْهِ أَقْرَبُ الْقَبَائِلِ معناه نسباً، معنی نسب کے اعتبار سے جو قبیلے ان سے زیادہ قرابت رکھتے ہیں، كُلُّ ذَلِكَ لِمَانَ التَّخْفِيفِ، یہ سب کو تخفیف کی غرض سے وَيُضَمُّ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ، اقرب فالاقرب کو ملایا جائے گا عصبات کی ترتیب پر، الاخوۃ پہلے
بھائیوں کو، ثم بنوہا پھر بھتیجوں کو، ثم العمام پھر چچاؤں کو، ثم بنوہم پھر ان کے بیٹوں کو۔ وَأَمَّا الْآبَاءُ وَالْأَبْنَاءُ فَقِيلَ يَدْخُلُونَ لِقُرْبِهِمْ وَقِيلَ لَا يَدْخُلُونَ۔ سوال یہ ہے کہ عاقلہ کی فہرست میں قاتل کے آبا اور اس کے بیٹے بھی داخل ہوں گے یا نہیں ہوں گے، تو یہاں دو قول بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا قول ہے جب عاقلہ ہونے کی بنیاد نصرت اور قربت ہے تو آبا اور ابنا بدرجہ اولا داخل ہوں گے عاقلہ میں، اور وہ بھی دیت کے متحمل ہوں گے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ قاتل کے ساتھ دوسروں کو ملانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی ہے تاکہ قاتل پر تخفیف ہو اور عاقلہ پر بھی تخفیف ہو، آسانی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اس بات کا یہاں لحاظ ضرور رکھا جائے گا کہ کسی سے 3 یا 4 درہم سے زیادہ نہ اصولے جائے۔ تو جرح کو دور کرنا اسی وقت ہو سکتا ہے جب ان میں تکثر ہو، زیادہ ہو جن کو ملایا جا رہا ہے، یعنی آسانی کی غرض سے دیت کی ادائیگی میں جن لوگوں کو قبائل کو ملایا جا رہا ہے ان میں تکثر ہونا چاہیے، اور آبا اور ابنا عادتاً اتنے ہوتے نہیں ہیں کہ ان میں کثرت ہو، اس لیے دوسرے قول کے اعتبار سے وہ ادائے دیت کے لیے ادائے دیت میں ان کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ اسی کو بیان فرمایا یہاں پر کہ فقیل، یہ قول تو ہے کہ یدخلون لقربہم، قرابت کی وجہ سے آبا اور ابنا بھی عاقلہ اور قاتل کے ساتھ شریک ہوں گے۔ وقیلہ دوسرا قول ہے کہ لا یدخلون، یہ داخل نہیں ہوں گے، یعنی وہ ادائے دیت میں شریک نہیں ہوں گے، لأن الضم لنفی الحرج، اس لیے کہ یہ ملانا حرج کو دور کرنے کے لیے۔ لا یصیب کل واحد اکثر من 3 او 4، کہ ہر ایک کو 3 یا 4 سے زیادہ درہم دینے کی ذمہ داری نہ پہنچے۔ وہذا المعنی انما یتحقق عند الکثرۃ، اور یہ معنی کا تحقق اسی وقت ہوگا جب یہ کثیر ہو۔ والآباء والابناء لا یکثرون، آبا اور ابنا زیادہ نہیں ہوتے ہیں، اس اعتبار سے یہ لوگوں کو ادائے دیت میں شریک نہیں کیا جائے گا۔ وعلی ھذا حکم الرعیات، اس سے پہلے ہم نے جو بات سمجھائی تھی دوسرے قول میں کہ حرج کو دور کرنا، وہ جرح کو دور کرنا نہیں ہے بلکہ حرج کو دور کرنا اسی وقت ہو سکتا ہے جب ان میں کثرت ہو اور آبا اور ابنا اتنے نہیں ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے نفی حرج کا جو مقصود ہے ملانے سے وہ حاصل ہو سکے۔ وعلی ھذا حکم الرعیات اذا لم يتسع لذلك اہل رعیۃ ضم الیہم اقرب الرعیات، یعنی اقربهم نصرۃ اذ حزبهم امر الاقرب فالاقرب ویفوض ذلك الی الامام۔ کہتے ہیں کہ اگر یہی صورتحال لشکر کی کمپنیوں میں اگر ہو گئی کہ ایک کمپنی یا ایک رجسٹر میں جن لوگوں کا نام درج ہے وہ ادائے دیت کے لیے اگر ناکافی ہو تو ان کی طرف اس دوسری کمپنی کو ملایا جائے گا جو ان کی نصرت اور مدد کے لحاظ سے زیادہ ان سے قریب ہے، اور یہاں بھی الاقرب فالاقرب کی رعایت کرتے ہوئے آگے بھی ملایا جا سکتا ہے۔ لیکن چونکہ ان حالات سے، ان امور سے امام زیادہ واقف ہوتا ہے، اس لیے اس کو امام کے حوالے کر دیا جائے گا، وہ ان کے بعد جس کو بھی ملانا چاہے، اس لیے کہ وہی اس بات کو زیادہ جانتا ہے کہ کون ان سے زیادہ قریب ہے نصرت اور مدد کے اعتبار سے۔ یہ ساری تفصیل جو بیان کی گئی ہے یہ حنفیہ کے اعتبار سے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ یعنی اقربہم نصرۃ اذا حزبہم امر فالاقرب فالاقرب ویفوض ذلک الی الامام لانہ هو العالم به ثم هذا كله عندنا۔ یہ ساری تفسیر حنفیہ کے اعتبار سے وعند الشافعی رحمہ اللہ تعالی یجب علی کل واحد نصف دینار فیسوى بین الکل لانہ صلۃ فیعتبر بالزکاۃ۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کم سے کم مقدار جو ہر ایک شخص پر آئے گی، عاقلہ میں سے ہر شخص پر، اور اگر خاندان والوں پر دیت کی تقسیم ہو تو ہر خاندان کے ہر فردوں پر 5 درہم یا آدھا دینار
کیونکہ نصف دینار اور 5 درہم کی قیمت دور صحابہ میں برابر تھی، تو ہر عاقلہ میں سے ہر ایک پر اتنا واجب کیا جائے گا۔ اس میں عاقلہ کے تمام افراد مساوی ہوں گے، برابر ہوں گے، خواہ باپ ہو یا بیٹا ہو یا اس کے علاوہ اور کوئی رشتہ دار ہو۔ دراصل ان کی دلیل یہ ہے کہ زکوٰۃ جیسے زکوٰۃ ایک صلہ ہے، بغیر کسی عوض کے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اسی طرح دیت بھی ایک صلہ ہے، لہذا دیت کو زکوٰۃ پر قیاس کیا جائے گا۔ اور زکوٰۃ کا اقل نصاب 200 درہم ہے، کیونکہ 200 درہم پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، جس میں زکوٰۃ کے طور پر 5 درہم واجب ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح دیت میں بھی کم از کم ہر ایک شخص کو 5 درہم واجب ہوں گے یا نصف دینار واجب ہوگا۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے۔ یجب علی کل واحد نصف دینار فیسوی بین الکل نوصلۃ فیعتبر بالزکوٰۃ، زکوٰۃ پر اسے قیاس کیا جائے گا۔ وادناها ذالک، اور نصف دینار اس کی ادنا مقدار ہے۔ اس 5 دراہم عندهم نصف دینار، اس لیے کہ صحابہ کے نزدیک 5 درہم نصف دینار کے برابر ہے۔ ولیکن نقول ہی احط رتبۃ منها الا تری انه لا تؤخذ من اصل المال۔ یہاں سے ہماری طرف سے یہ جواب دیا جا رہا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں کہ دیکھیے، دیت کو زکوٰۃ پر قیاس کرنا درست تو نہیں ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ کا مرتبہ دیت سے بڑھا ہوا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ زکوٰۃ تو اصل مال میں واجب ہوتی ہے، جبکہ دیت اصل مال میں واجب نہیں ہوتی بلکہ صلات میں واجب ہوتی ہے، لہذا معلوم ہوا کہ دیت کا درجہ زکوٰۃ سے گھٹا ہوا ہے۔ تو جب دیت کا درجہ زکوٰۃ سے کم ہے تو اس کی مقدار کو بھی زکوٰۃ سے کم کرنا ہوگا تاکہ معلوم ہو سکے کہ دیت کا رتبہ اور مرتبہ زکوٰۃ سے کم ہے، اور اس میں زکوٰۃ سے زیادہ تخفیف ہے، یعنی دیت میں زکوٰۃ سے کے مقابلے میں تخفیف زیادہ ہے، لہٰذا ہم نے 5 سے گھٹا کر 3 یا 4 درہم کے قول کو اختیار کیا ہے۔ اسی کو فرمایا ولیکن نقول ہی احط رتبۃ منها، کہ دیت زکوٰۃ سے زیادہ کم درجہ ہے۔ الا تری انه لا تؤخذ من اصل المال، کیا نہیں معلوم کہ وہ اصل مال سے نہیں، دیت کو اصل مال سے نہیں لیا جاتا ہے بلکہ وہ تو صلات میں واجب ہوتی ہے۔ فینتقص منها تحقیقا لزیادۃ التخفیف، لہذا تخفیف کی زیادتی کو ثابت کرنے کے لیے زکوٰۃ سے اس کو گھٹا دیا جائے گا۔ ولو كانت عاقلة الرجل اصحاب الرزق يقضى بالدية في ارزاقهم في 3 سنين في كل سنة الثلث۔ اس عبارت میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو، دیت جو واجب ہوتی ہے اہل دیوان پر، اہل رعایا پر، وہ عطایا میں سے، تو ایک ہے عطایا اور ایک ہے ارزاق۔ عطایا اور عطیہ تو وہ ہے جو اہل دیوان کو سالانہ انعام ملتا ہے، اور رزق اس کی تفسیر میں مختلف اقوال ہے۔ نمبر 1، رزق اسے کہیں گے جو فقراء کو ان کے فقر کی وجہ سے بیت المال سے وظیفہ ملتا ہے، وہ رزق کہلاتا ہے۔ نمبر 2، فوجیوں کو ماہانہ ضروریات کے لیے جو تنخواہ ملتی ہے اس کو بھی رزق کہا جائے گا۔ بہرحال مصنف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر قاتل اہل عطایا میں سے نہ ہو، یعنی ان کو سالانہ عطایا نہ ملتا ہو، بلکہ اصحاب الرزق میں سے اگر قاتل ہیں جن کو ان کا وظیفہ اور ان کی تنخواہ ملتی ہے، تو رزق و عطیے کا قائم مقام ہوگا، لہٰذا اب دیت کا فیصلہ ارزاق میں کیا جائے گا جو 3 سال میں وصول کی جائے گی، اور سالانہ ثلث وصول کیا جائے گا۔ پھر آگے اگر رزق کو بیت المال سے سالانہ ملتا ہو تو یہی حساب رہے گا، اور اگر 6 ماہ بعد ملتا ہو تب تو جب بھی ملے گا اس میں سے سدس لیا جائے گا تاکہ 1 سال میں ثلث ہو جائے۔ اسی کو اس عبارت میں کہا جا رہا ہے کہ وَلَوْ كَانَتْ عَاقِلَةُ الرَّجُلِ أَصْحَابَ الرِّزْقِ يُقْضَى بِالدِّيَةِ فِي أَرْزَاقِهِمْ، اصحاب رزق اگر ہے آدمی قاتل کے عاقلہ اگر اصحاب رزق ہے، اصحاب عطایا نہیں ہے، تو ان کے ارزاق اور رزقوں میں سے یعنی تنخواہوں میں سے دیت کا فیصلہ کیا جائے گا۔ فی 3 سنین، 3 سالوں میں، فی کل سنۃ الثلث، ہر سال 1/3، لأن الرزق فی حقہم بمنزلۃ العطاء، اس لیے کہ روزی اور رزق ان کے حق میں عطا کے درجے میں ہے، قائم مقامہ، اس کل منہم وسیلۃ من بیت المال، اس لیے کہ رزق ہو یا عطا ہو، عطیہ ہو، دونوں بھی بیت المال سے ایک صلہ ہے۔ ثم ينظر، پھر یہ دیکھا جائے گا کہ ان کا ارزاقہم تخرج فی کل سنہ، کہ ان کے ارزاق اور ان کے تنخواہیں
سالانہ دی جاتی ہے۔ فَكُلَّمَا يَخْرُجُ رِزْقٌ، جب بھی رزق کو ملے گا یعنی سالانہ اگر ملے گا تو يُؤْخَذُ مِنْهُ الثُّلُثُ بِمَنزِلَةِ الْعَطَايَا، تو عطایا کے درجہ عطیہ کی طرح ثلث اس میں سے لیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ يَخْرُجُ فِي كُلِّ 6 أَشْهُرٍ، اور اگر 6 ماہ کے بعد اگر ملتا ہے تو وَخَرَجَ بَعْدَ الْقَضَاءِ يُؤْخَذُ مِنْهُ السُّدُسُ الدِّيَةِ، دیت کا سدس چھٹا حصہ لیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ يَخْرُجُ فِي كُلِّ شَهْرٍ، اور اگر ماہانہ یہ تنخواہ ملتی ہے اور روزی ملتی ہے تو يُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ رِزْقٍ بِحِصَّتِهِ مِنَ الشَّهْرِ، تو ہر ماہ ایک 36واں حصہ لیا جائے گا تاکہ ایک سال میں ثلث ہو جائے۔ من كل رزق بحصته من الشهر حتى يكون المستوفى في كل سنة مقدار الثلث، وإن خرج بعد القضاء بيوم أو أكثر أخذ من رزق ذلك الشهر بحصة الشهر، وإن كانت لهم أرزاق في كل شهر وأعطية في كل سنة فرضت الدية في الأعطية دون الأرزاق۔ آگے ایک دوسرا مسئلہ بیان فرمایا کہ اگر قاتل کے عاقلہ ایسے ہو کہ ان کو بیت المال سے ماہانہ رزق بھی ملتا ہے اور سالانہ عطایا بھی ملتی ہے تو دیت عطایا میں سے وصول کی جائے گی نہ کہ ارزاق میں سے، اس لیے کہ ان کو اسی میں سہولت ہے، یعنی عطایا میں سے دیت دینا سہولت ہے کیونکہ عطایا زیادہ ہوتی ہے اور رزق کو بقدر کفایت ہوتا ہے، بقدر ضرورت ہوتا ہے، اس میں سے دینا بھاری ہوگا۔ اور عطایا اس لیے ہوتی ہے کہ یہ مستقل فوج ہے، ان کو اس لیے رکھا گیا ہے کہ وقت ضرورت نصرت کا کام انجام دیں گے، تو یہ مال ان کی روزمرہ کی حاجات اور ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے، اس لیے عطایا میں سے دیت کی ادائیگی میں آسانی ہے۔ اسی کو فرمایا کہ فرضت الدیۃ فی العطیۃ دون الارزاق لأنه ایسر، اما لأن العطیۃ اکثر، نمبر 1 عطایا یہ رزقوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتے ہیں، یعنی اس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، اور لأن الرزق لکفایت الوقت، اور روزی جو ہوتی ہے یا تنخواہ جسے ہم کہیں گے وہ بقدر کفایت ہوتی ہے، فیتعسر الاداء منه، اس سے ادائیگی دیت کی مشکل ہوگی۔ والعطیات لیکون فی الدیوان قائمین بالنصرۃ فیتیسر علیہم، اور عطایا جو ان کو دیا جاتا ہے وہ اس لیے کہ یہ مستقل فوج لیکون فی الدیوان قائمین بالنصرہ، بوقت ضرورت ان سے نصرت متعلق ہے، فیتیسر علیہم، تو روزمرہ کی ضرورت سے یہ عطایا زائد ہے، اس سے دیت کی ادائیگی آسان ہوگی۔ آگے فرمایا وَأُدْخِلَ الْقَاتِلُ مَعَ الْعَاقِلَةِ فَيَكُونُ فِيمَا يُؤَدَّى كَأَحَدِهِمْ لِأَنَّهُ هُوَ الْفَاعِلُ فَلَا مَعْنَى لِإِخْرَاجِهِ وَمُؤَاخَذَةِ غَيْرِهِ۔ وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا يجب على القاتل شيء من الدية اعتبارا للجزء بالكل في النفي عنه، جب عاقلہ پر دیت واجب ہوں گی وہاں عاقلہ کا ایک فرد جن کو خود قاتل بھی دیت ادا کرنے میں شریک ہوگا یا نہیں، عاقلہ کے ساتھ قاتل بھی ادائے دیت میں شریک ہوگا یا نہیں، یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شریک نہ ہوگا، قاتل ادائے دیت میں شریک نہ ہوگا، اور حنفیہ کے نزدیک شریک ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل صاحب ہدایہ یوں بیان کرتے ہیں کہ قاتل پر جب پوری دیت واجب نہیں کی گئی تو اس کا جز بھی واجب نہ ہوگا۔ اس کو فرمایا لا یجب علی القاتل شیء من الدیۃ اعتبارا للجزء بالکل فی النفی عنہ، اس کا مطلب یہی ہے کہ جب قاتل سے پوری دیت کی نفی کی وجہ اس کا معذور ہونا ہے اور وہ ادائے جز کے اندر بھی، تو وہ ادائے جز یعنی پوری دیت کے کچھ حصے کو ادا کرنے پر بھی وہ قادر ہے۔ قاتل پر جب پوری دیت واجب نہیں کی گئی تو جز کو اور ایک حصے کو بھی واجب نہیں کیا جائے گا، کہ اصول مسلم ہے الجزء لا یخالف الکل، جز کل کے مخالف نہیں ہوتا ہے، جب کل واجب نہیں تو جز بھی واجب نہیں۔
اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ قاتل سے پوری دیت کی نفی کی وجہ اس کا معذور ہونا ہے. جب پوری دیت کو ادا کرنے سے وہ معذور ہے تو اجائے جز ایک جز کے اندر کو ادا کرنے میں بھی وہ معذور ہے، اس لیے قاتل کو دیت میں شریک نہیں کیا جائے گا. ہماری دلیل یہ ہے کہ قاتل مجرم ہے، تو قاتل جرم کرے اور پھنسے کوئی اور، یہ کہاں کا انصاف ہو سکتا ہے؟ اس لیے قاتل بھی عاقلہ کا ادائے دیت میں شریک ہوگا. اب رہی بات اس پر پوری دیت اس لیے واجب نہیں کی گئی تاکہ وہ پریشانی کے اندر مبتلا نہ ہو، اور 3-4 درہم کے ادا کرنے میں اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے یہ بات سوال ہے کہ خاطی معذور ہے یا نہیں، خطا کرنے والا؟ جواب یہ کہ حضرت اگر یہ معذور ہے تو عاقلہ اس سے بھی زیادہ معذور ہے، جبکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، یعنی جرم کوئی کرے اور پھنسے کوئی اور، ایسا نہیں ہو سکتا. بہرحال قاتل کو عاقلہ کے ساتھ ادائے دیت میں ہمارے یہاں شریک رکھا جائے گا. اسی کو کہا لِأَنَّهُ هُوَ الْفَاعِلُ، اس لیے کہ مجرم وہی ہے، کرنے والا وہی ہے. فَلَا مَانَعَ لِإِخْرَاجِهِ، لہذا دیت سے اس کو باہر کرنے میں کوئی معنی نہیں ہے. وَمُؤَاخَذَةِ غَيْرِهِ، اس کو نکالا جائے اور دوسرے کو شریک کرنا، مؤاخذہ کسی اور کا ہو، یہ انصاف کی بات نہیں. امام شافعی فرماتے ہیں لا یجب علی القاتل شیء من الدیۃ اعتبارا للجزء بالکل فی النفی عنہ والجامع کونہ معذورا. قلنا ایجاب الکل احجاب بہ، کہ قاتل پر پوری دیت کو واجب کرنا، اس کو پورے طریقے سے ہلاک کرنا ہے. ولا کذالک ایجاب الجزء، لیکن جز کی یعنی ایک حصے کو اور ایک مقدار کو واجب کرنے میں ہلاک کرنا نہیں ہے. ولو کان الخاطی معذورا فالبری عنہ اولا، اور اگر خاطی معذور ہے تو عاقلہ اس سے بڑے معذور ہے، بدرجہ اولا معذور ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی ایک دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اس اعتبار سے جز کے اندر قاتل کو بھی ادائے دیت میں شریک کیا جائے گا. آگے فرمایا کہ اگر عورتوں اور بچوں میں سے کسی کا نام بھی معونت کے طور پر اہل دیوان میں ہو تو جب اہل دیوان پر دیت واجب ہوں گی تو بچوں اور عورتوں پر بھی واجب نہ ہوں گی، کیونکہ دیت کا وجوب اہل نصرت پر ہے اور عورتیں اور بچے اہل نصرت میں سے نہیں ہیں، کیونکہ بچوں اور عورتوں سے مدد نہیں لی جاتی. یہی وجہ ہے کہ بچے اور عورتیں اہل نصرت میں سے نہیں ہیں، لہٰذا نصرت کا بدل جو کفار پر جزیہ واجب ہوتا ہے تو جزیہ بھی بچوں اور عورتوں پر واجب نہیں ہوتا ہے، جس کی تفصیل دوسری جلدوں میں گزر چکی ہے. اسی کو یہاں کہا جا رہا ہے کہ وَلَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ وَالذُّرِّيَّةِ مِمَّنْ كَانَ لَهُ حَظٌّ فِي الدِّيوَانِ عَقْلٌ، عورتوں اور بچے جن کا نام دیوان میں معونت کے طور پر ہو ان پر عقل نہیں یعنی دیت نہیں. لقول عمر رضی اللہ عنہ لا يعقل مع العاقلة صبي ولا امرأة، عاقلہ کے ساتھ بچہ اور عورت دیت نہیں دیں گے. وَلِأَنَّ الْعَقْلَ إِنَّمَا يَجِبُ عَلَى أَهْلِ النُّصْرَةِ، دلیل عقلی پیش فرمائی کہ دیت کا وجوب اہل نصرت پر ہے. لِتَرْكِهِمْ مُرَاقَبَتَهُ، کیونکہ انہوں نے قاتل کی نگرانی میں کوتاہی کی. وَالنَّاسُ لَا يَتَنَاصَرُونَ بِالصِّبْيَانِ وَالنِّسَاءِ، اور بچوں اور عورتوں سے لوگ مدد نہیں لیتے ہیں. وَلِهَذَا لَا يُوضَعُ عَلَيْهِمْ، اسی وجہ سے بچوں اور عورتوں پر لاگو نہیں کیا جاتا ہے ما هو خلف عن النصرہ، جو نصرت کا خلف اور بدل ہے، وہی الجزیہ، اور وہ جزیہ ہے. وعلى هذا لو كان القاتل صبيا او امرأة، یہی وجہ ہے کہ اگر قاتل بچہ اور یا عورت ہو لا شيء عليهم من الدية، تو دیت کا کچھ بھی حصہ اس پر نہیں آئے گا. بخلاف الرجل، برخلاف مرد کے. لأن وجوب جزء من الدية على القاتل باعتبار انه احد العواقل، اس لیے کہ دیت کا ایک جز قاتل پر واجب کرنے کی بنیاد یہ ہے کہ وہ عاقلہ میں سے ایک فرد ہے، عاقلہ عواقل میں سے ایک ہے. لأنه ينصر نفسه، اس لیے کہ وہ خود اپنے آپ کی نصرت اور مدد کرنے پر قادر ہے. وَهَذَا لَا يُوجَدُ فِيهِمَا، اور یہ بات بچوں اور عورتوں میں نہیں پائی جاتی ہے، یہ بات بچوں اور عورتوں میں نہیں پائی جاتی ہے. اس لیے بچوں اور عورتوں پر دیت کو واجب نہیں کیا جائے گا، اگرچہ کہ ان کا نام
دیوان میں بطور معاونت کے لکھا گیا ہو۔ سوال اب یہاں ہوگا جب بچے اور عورتیں اہل نصرت میں سے نہیں ہیں تو یہ اہل عطا میں سے کیسے ہوں گے؟ جواب ان کا یہ ہے کہ ان کے لیے جو عطایا مقرر ہے وہ اہل نصرت میں ہونے کی وجہ بنیاد پر نہیں بلکہ ان کی معاونت کی وجہ سے، یعنی امام ان کی معاونت و مدد کرنا چاہتا ہے کیونکہ یہ بعض امور میں کچھ معین ہوتے ہیں، کام آتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے کی عبارت میں جو مسائل ہیں اس کو ہم انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے۔ وما توفیقی الا باللہ۔